دوستو برصغیر پاک و ہند کی سرزمین قدیم ادوار، مختلف مذاہب اور پراسرار فرقوں کا گڑھ رہی ہے۔ یہاں نئے نئے مذاہب جنم لیتے اور معدوم ہوتے رہے ہیں، لیکن آج ہم آپ کو ہندوستان میں پروان چڑھنے والے مذہب تنتر، جسے تانترا مت یا تانترزم بھی کہا جاتا ہے، کے بارے میں کچھ حیران کن حقائق بتانے والے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں۔ دوستو تانترازم ایک بہت قدیم مذہب ہے جس کی شروعات کے بارے میں تو زیادہ معلومات دستیاب نہیں، لیکن اس مذہب کا اثر ہندوستان کی تاریخ پر اتنا گہرا ہے کہ تانترا مت کی بہت سی رسومات اور روایات آج بھی ہندوازم اور بدھزم میں بہت مقبول ہیں۔ ہندوستان میں اس مذہب سے متعلق بہت ہی کبھی اور پراسرار باتیں گردش کرتی ہیں۔ کوئی اسے ہوس پرستوں اور جنسی بھیڑیوں کا مذہب کہتا ہے اور کوئی اسے تشدد پسندوں کا دھرم کہتا ہے۔ اس مذہب کے سادھو سرعام نشہ کرتے اور جانوروں کی طرح سڑکوں پر جنسی عمل کیا کرتے۔ دوستو تانترا مت کے 5 بنیادی اصول ہیں جو سنسکرت زبان میں میم سے شروع ہوتے ہیں۔ ان 5 اصولوں میں مہ یعنی شراب، ماس یعنی گوشت، متسیا یعنی مچھلی، مسورا یعنی دال اور متھونا یعنی جنسی عمل شامل ہے۔ دوستو 5واں اصول جو کہ نئی زندگی کی تخلیق کا سبب بنتا ہے، اس لیے تانترازم میں اس عمل کو بہت زیادہ مقدس سمجھا جاتا ہے۔ دوستو یہ مذہب جنسی عمل کے نئے طریقے متعارف کرواتا ہے اور باقی کے 4 اصول جنسی رجحان کو زیادہ سے زیادہ بڑھاوا دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ان 5 اصولوں کی پیروی کرتے ہوئے تانترا مت کا ماننے والا چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے اس مذہب کو ماننے والے لوگ سرے بازار نشاور چیزیں استعمال کرتے اور جانوروں کی طرح جنسی عمل کرتے نظر آتے ہیں۔ ویسے تو تانترا مت ہندوستان میں سینکڑوں برسوں سے موجود ہے، لیکن اسے موجودہ اور بدترین حالت میں پیش کرنے کا سہرا ہندوستان کے عیاش ترین راجاؤں کے سر جاتا ہے۔ برصغیر ہندوستان میں انگریزوں کے دور میں اس مذہب کا مقصد راجاؤں کو جنسی تسکین پہنچانے تک محدود تھا۔ راجے مہاراجے مذہب کی آڑ میں انگنت عورتوں سے جنسی لذت حاصل کیا کرتے، یوں ان کا وقار اور دبدبہ بھی برقرار رہتا۔ دوستو یہ جنسی طریقے کنواری اور حسین لڑکیوں کی نظر میں ان کے مذہبی عقائد کے مطابق ہوتے، اس لیے راجاؤں اور مہاراجاؤں کو جنسی عمل کے لیے کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ دوستو اس مذہب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کا سب سے پہلا خیال پٹیالہ کے مہاراجا بھوپندر سنگھ کے دماغ میں آیا تھا۔ یعنی یہ مہاراجا اپنے دور کا ایک عیاش اور شہوت پرست مہاراجا تھا جس کے محل میں 300 سے زائد مہارانیاں موجود تھیں۔ اس کے علاوہ ریاست میں جو لڑکی مہاراجا کو پسند آ جاتی یہ اسے اپنی ہوس کا شکار بنا لیتا۔ اپنی ان مکروہ حرکتوں کو اخلاقی طور پر جائز کرنے کے لیے بھوپندر سنگھ نے ایک قدیم مذہب یعنی تانترازم کی دوبارہ بنیاد رکھنے کا فیصلہ کیا۔ اس مقصد کے لیے مہاراجا نے بنگال سے تعلق رکھنے والے تانترا مت کے ایک مشہور مذہبی پنڈت نند جہاں کو اپنی ریاست پٹیالہ بلوایا، اور اس پنڈت کی نگرانی میں موتی باغ محل کے خاص حصے میں ہفتے میں 2 بار تانترا مت کی مکروہ محفلیں منعقد کی جاتی، جن میں زیادہ تعداد کنواری اور حسین لڑکیوں کی شامل ہوتی اور مردوں میں مہاراجا کے بااعتماد اور اعلیٰ عہدیدار شامل ہوتے۔ پنڈت نند جہاں نے محل کے اس حصے میں اپنے ہاتھوں سے ریت اور گارے کی مدد سے ایک عورت کی مورتی بنائی تھی، اور اس مورتی کی آرائش مختلف رنگوں اور زیورات سے کی گئی تھی۔ تانترا مت کی اس محفل میں شامل ہونے والے لوگ اس مورتی کی پوجا کرتے۔ اس محفل میں شراب و کباب کا دور ہوتا۔ شراب کے نشے میں جب یہ لوگ چور ہو جاتے تو یہ تمام مجمع پنڈت کے حکم پر بے لباس ہو جاتا اور ایک دوسرے کے ساتھ جنسی عمل میں مصروف ہو جاتے۔ ریاست کے مختلف علاقوں سے اس محفل کے لیے 12 سے 16 سال کی لڑکیاں لائی جاتی، جنہیں مہاراجا اور اعلیٰ عہدیداروں کا دل بہلانے کی تربیت دی جاتی۔ تانترازم کی محفلوں میں دیوی کے قدموں میں بیل کی قربانی دی جاتی، اور محفل میں شریک تمام لوگ اس بیل کا بھنا ہوا گوشت تناول کرتے۔ دوستو اس محفل میں انتہائی اعلیٰ خاندان کے لوگ اور خواتین بھی شریک ہوتی، اور پنڈت نند جہاں کے حکم پر عورتوں اور مردوں کے جوڑے بنائے جاتے۔ جنسی عمل کے دوران ان لوگوں میں بہن بھائی یا باپ بیٹی کے رشتے کی تمیز تک نہ رہتی۔ سب لوگ ہوس کی آگ میں مست ہو کر گناہوں میں مصروف رہتے، لیکن دیوی کی خوشنودی کی خاطر انہیں یہ مکروہ عمل بھی کسی تبرک عمل سے کم نہ لگتا۔ محفل میں تمام لوگ اسی طرح رشتوں کی تمیز سے بہت دور اپنی ہوس کے اندر ڈوبے رہتے، اور اس محفل کا اختتام اجتماعی پوجا پر ہوتا، جس کا مقصد مہاراجا کے دشمنوں کی موت اور انگریز حکومت سے کسی سہولت کا حاصل کرنا ہوتا۔ بری سوچ کے مالک اور کالے جادو کے ماہر پنڈت نند جہاں نے کئی بار مہاراجا سے اپنی اس خواہش کا اظہار بھی کیا
کہ اگر مہاراجہ دیوی کے قدموں میں انسانوں کی قربانی دیں تو وہ مکمل طور پر صحتیاب ہو سکتے ہیں، لیکن مہاراجہ پنڈت کی اس بات سے مطمئن نہ ہوا۔ دوستو، تانترا مت کے ماننے والوں کی اس محفل کے اختتام پر تمام افراد میں ذبح ہوئے بیل کے گوشت کو پرساد کے طور پر تقسیم کیا جاتا، اور صبح ہونے پر ریاست اور شاہی محل میں اس محفل کی کوئی سرگوشی سنائی نہ دیتی۔ سب لوگ اخلاق کا لبادہ پہن کر اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتے، اور اس محفل میں شریک ہونے والی خواتین پارسائی کا مظاہرہ کرتی۔ مہاراجہ بھوپندر سنگھ کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے کئی راجاؤں اور مذہبی پیشواؤں نے اپنی جنسی ہوس اور عیاشیوں کی خاطر اس مذہب کا بہت غلط استعمال کیا۔ دوستو، تانترائزم کی شروعاتی تعلیمات جو بھی رہی ہوں، لیکن ہندوستان کے راجاؤں نے اس مذہب کو شرابیوں اور ہوس پرستوں کا ایک نشان بنا ڈالا ہے۔ یہ تمام معلومات پٹیالہ کے مہاراجہ کے قریبی ساتھی دیوان جرمنی داس کی کتاب مہاراجہ سے لی گئی ہے۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں۔